بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ناظرین کرام اور میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے فی فضل قراءۃ القرآن والصیام، قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اور روزہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی پابندی سے اس کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں بہت سارے احادیث ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے جو ہے حضرت امامہ والی حدیث سنی۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ عمل کے بغیر محض خوش الحانی سے پڑھ لینے کی اللہ کی ہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ سفارشی کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے قاری اور عامل کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کرے گا، جسے اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دوسری حدیث وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حرفوں سے مرکب ہے، اور 3 ضرب یعنی 30 نیکیاں پڑھنے والوں کو ملے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے لایا اور کہا کہ یہ حدیث جو وہ صحیح ہے۔ اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی کا کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اور اس کے ساتھ
ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور خاص کر رمضان مبارک میں تو اور بھی زیادہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معانی اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا قاری کی آواز میں سننا بھی اور خود بھی پڑھنا، اور اس کی معانی کو دے کر کے تدبر سے پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم جو ہے ایک ایسا کتاب ہے، ایک ایسا بہترین ساتھی ہے کہ یہ قرآن جس کو آپ ساتھی بنائیں گے، اس کے اندر بے وفائی نہیں ہے، کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کا ساتھی ہے، اور اسی طرح جو ہے میدان محشر میں اللہ کے دربار میں سفارشی بن جائے گا، اور جنت میں بھی آپ کا ساتھی ہے۔ جنت میں دوسرے اعمال نہیں ہوتے لیکن قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، رواه أحمد والطبراني، حديث صحيح۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن جو ہے اپنے ساتھی کا سفارشی بنے گا اللہ کے دربار میں۔ روزہ کہے گی یا رب میں نے اس کو کھانے پینے سے شہوت سے منع کیا تھا، اس کی سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا رب میں نے اس کو منع کیا تھا رات کو نیند سے، یا رب اس کی شفاعت قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فیشفعان، یہ دونوں روزہ اور قرآن کی شفاعت قبول ہوگی، دونوں کی شفاعت اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ اس طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عن عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت کے دن صاحب قرآن پڑھنے اور اسے حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیات کی تلاوت ختم ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور امام ترمذی نے لایا اور کہا کہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے۔ اس میں قرآن کریم کی حافظ اور کثرت سے تلاوت اور اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ چڑھنے سے مراد جنت کے درجوں پر چڑھنا ہے، یعنی جتنا قرآن یاد ہوگا اسی حساب سے وہ ترتیل سے پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات پر فائز ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں قرآن کی تلاوت اور اس کے حفظ کرنے کی ترغیب ہے تاکہ وہ جنت میں حفظ قرآن کی بدولت زیادہ سے زیادہ بلند درجات حاصل کر سکے۔ جعلنا اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے بنائے۔ تو اس طرح میرے محترم دوستو، یہ چند احادیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ انبیاء کے معجزات انبیاء کے وفات کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن یہ معجزہ جو ہے وہ باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے انہی احادیث کے اوپر کچھ اشعار بنائے، وہ آپ کے سامنے میں پڑھوں گا اور ترجمے کے ساتھ۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا، اللہ کی کتاب ایک مضبوط شفیع ہے اور نہایت کافی اور بخشش اور فضل والی۔
وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. قرآن بہترین ہم نشین ہے جس کی باتوں میں کبھی بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، جس کا بار بار ورد اس کے جمال میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. اور وہ مقام یعنی قبر کہ جوان اس کی تاریکیوں میں بے چین ہوگا، تو یہ قرآن مسرور و شاداب روشنی بن کر اس سے ملے گا. اللہ اکبر. یعنی انسان جب قبر میں جائے، دیکھو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کٹ جاتا ہے، لیکن قبر میں قرآن کریم جو ہے پھر ساتھی بن کر کے آئے گا. وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. اور وہ مقام یعنی قبر کہ جوان اس کی تاریکیوں میں بے چین ہوگا، تو یہ قرآن مسرور و شاداب روشنی بن کر اس سے ملے گا قبر میں. اس کی ساری گھبراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آگے امام صاحب فرماتے ہیں هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. قرآن کریم قاری کو مبارکباد کہے گا، کیونکہ قبر آرامگاہ اور باغ ہو جائے گی. قرآن کی وجہ سے قاری عزت کی بلندیوں پر دیکھا جائے گا. يناشد في رضانه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. قرآن اپنے دوست کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ضد کرے گا. قرآن کے ایک کامیاب مطلوب ہونے کا یہ کہنا ہے. فَيَا أَيُّهَا الْقَارِئُ بِهِ مُتَمَسِّكًا مُجِلًّا لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مُبَجِّلًا. بس اے وہ قاری کہ قرآن سے چمٹا ہوا ہے اور ہر حال میں قرآن کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. مبارک اور خوشگواری ہو تیرے والدین کے لیے کہ ان کو تاج اور زیورات کے نورانی لباس پہنائے جائیں گے. فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوة الملا. تو خود اس صاحبزادے کی جزا کے وقت تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ صاحبزادہ و بچہ یہی لوگ ہیں جو اہل اللہ اور باعزت مخلص ہے. اولو البر والاحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. نیک کردار، اخلاص اور صبر تقوی والے، ان کے یہ وہ زیور ہے جن کو قرآن مفصل لے کر آیا ہے. علیک بها ما عشت فیها منافسا وبع نفسك الدنيا بانفاسها العلا. اپنے لیے ان اوصاف کو لازم سمجھ جب تک تو دنیا میں زندہ ہے، انہی میں رغبت رکھ اور اپنے حقیر نفس کو ان کے نفیس عالیشان اعمال کے بدلے میں فروخت کر. جزا اللہ بالخیرات عنا ائمة لنا نقر القرآن عذبا وسلسلا. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری طرف سے ان اماموں کو بہترین جزا دے جنہوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا اس شان سے کہ وہ نہایت شیرین اور مسلسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.